وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور پردہ نشی مائیں اور بہنیں، حسب وعدہ جو ہر منگل کے روز رات 9 بجے لائیو ہونے کا ٹائم ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے حسب وعدہ لائیو ہو چکا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کتاب اللہ قرآن مجید کی تلاوت سماعت کر لیتے ہیں تاکہ عند اللہ تلاوت سننے کے عوض ہمیں نیکی اور ثواب مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ میرے بزرگوں اور ملی نوجوان ساتھیوں، آپ نے ابھی قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 88 سے لے کر 188 سے لے کر 193 تک سماعت کی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے جو اس کا معنی اور مفہوم اور جو تفسیر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو، تم مال آپس میں باطل طریقہ سے نہ کھایا کرو، یعنی کسی کا بھی مال تم باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھایا کرو، اور نہ حکام کو رشوت دے کر کے کسی کا مال تم ہڑپ جایا کرو، تاکہ تم لوگوں کے گروہ کا مال گناہ کے ذریعہ تم کھا سکو۔ اور تم جانتے ہو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں
تم آپس میں مال غلط طریقے سے یا حکام جو سرکاری عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو رشوت دے کر کے دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، کیونکہ دوسرے کا مال غلط طریقے سے کھانا یہ گناہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر جو لوگ مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ جو بھی غلط طریقے ہوں، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی سے قرضہ لیا، دوستی میں یاری میں اس سے کچھ پیسے دے دیا، اس پہ یقین کر کے وشواس کر کے، لیکن کچھ ثبوت نہیں لے سکا وہ لکھت روپ میں، تب وہ قرض دار سے پیسہ مانگتا ہے تو وہ بد کلامی پہ اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اب یہاں تک کہ عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے بسا اوقات، اس کے بعد عدالت جو ہے لکھت روپ میں فیصلہ کرتا ہے کہ جس کے پاس گواہی ہوتی ہے، جس کے حق میں لکھت روپ میں کچھ پرمان ہوتا ہے، تو سرکاری آدمی جج وغیرہ جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جن کو پتہ تھا کہ میں جو اپنے بھائی کا مال جو لیا ہوں ناجائز طریقے سے لیا ہوں، تو گویا کہ جج کے حرام چیز کو حلال کرنے سے وہ چیز حرام ہی رہے گی، حلال کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے ضرور بدلا دے گا۔ اس لیے باطل کے جو بھی طریقے ہیں، رشوت دے کر کے کسی کا مال ہڑپ لینا، یا پھر جو وہ بھی جو ہے مال کھانا حرام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، یعنی جیسے مہر البغی ہے کہ زانی لوگوں کی جو قیمت ہوتی ہے، زانے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی جو حرام ہے۔ اسی طرح سے سور کی قیمت، یا پھر اسی طرح سے شراب کی قیمت، یہ سب ساری چیزیں جو ہے اگر آدمی کھاتا ہے تو یہ باطل میں ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کے بارے میں کچھ بتائیے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ مواقیت للناس والحج، یہ تو لوگوں کی عبادت کا وقت ہے، اور یہ حج کے وقت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی یہ چاند لوگوں کی عبادت کے وقت کو بتلاتا ہے، اسی طرح سے حج کے وقت کو بتلاتا ہے کہ چاند جیسے طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کو وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اب عبادت کرنے کا وقت آ گیا ہے، یا حج وغیرہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، یا پھر اسی چاند کے طلوع سے دیگر مسائل لوگ جو ہے اخذ کرتے ہیں اور دوسری ضروریات پوری کرتے ہیں، جیسے عدت کا مسئلہ ہے یا پھر اور چیزوں کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے چیزوں کا ڈیپینڈ اسی چاند پہ ہے، تو کہا کہ بہت سارے فوائد ہیں چاند کے، اور چاند اہلہ یہ حلال کی جمع ہے۔ جو چاند کے جو شروعاتی دنوں میں جو چاند نظر آتا ہے اس کو جو ہے ہلال بولتے ہیں، اسی طرح سے آخری دنوں میں جو چاند جو نظر آتا ہے اس کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ وہی چاند جو ہے گول نما ہو جاتا ہے
اور جو ہے پورے آسمان جو ہے روشنی سے منور ہو جاتا ہے اس چاند کی وجہ سے جو ہے۔ تو شروعاتی دور میں جو چاند طلوع ہوتا ہے اس پہ جو ہے ہلال کا اطلاق جو ہے ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے چاند کے متعلق پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ لوگوں کی عبادت کرنے کا وقت ہے، اسی طرح حج کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ گھروں کے اوپری حصہ سے آ جاؤ، گھروں کو پھاند کر کے آ جاؤ، یہ نیکی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں نیکی وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے۔ خشیت الہی جس کے دل میں جا بیٹھتی ہے، اصل تو نیکی وہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق جو ہے حج والی آیت سے ہے، جس میں حج کا ذکر جو کیا گیا ہے کہ یہ حج اور لوگوں کے عبادت کرنے کا وقت ہے چاند کے متعلق، اس کا بھی تعلق وہی سے ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ انصار لوگ جب حج کرنے کا ارادہ کر لیتے اور احرام باندھ لیتے، اور یہ عادت جو ہے زمانہ جاہلیت میں بھی تھی، تو جب احرام باندھ لیتے حج کے لیے اور ان کو کسی مجبوری کے تحت گھر واپس آنا پڑتا، گھر لوٹنا پڑتا، تو وہ لوگ گھر کے دروازے سے داخل ہونا یہ لوگ گناہ سمجھتے تھے، اور یہ بدعقیدہ تھا۔ آج بھی جو ہے لوگ جو ہے غلط سلط عقیدے جو ہے رکھ لیتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ چیز کرو گے تو گناہ ہوگا، وہ چیز کرو گے تو گناہ ہوگا۔ یہ ساری جو بدعقیدگی جو ہے لوگوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اپنے من سے کسی کسی چیز کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھنا ہے، اسی چیز کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں گے جس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ جس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے تو پھر وہ عقیدہ رکھنا جو ہے شرک تک جو پہنچا دیتا ہے۔ بس اوقات جو شرک عقائد ہوتا ہے مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اس طرح خیال رکھتے تھے کہ گناہ کا کام ہے کہ اگر آدمی جو ہے احرام باندھ لے، اور احرام باندھنے کے بعد اگر اس کو گھر جانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ گھر کے اصل جو دروازے ہیں اس سے داخل ہونا جو ہے ان کے نزدیک جو ہے باعث گناہ تھا، یعنی وہ لوگ گناہ سمجھتے تھے۔ تو اسی بدعقیدگی کا رد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو ہے کیا ہے، کہا کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ آدمی جو اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرے۔ اب تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلیں، اصل میں یہی تقوی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے دروازے سے تم لوگ آؤ، اور دوسرا مفہوم مفسرین کرام نے اس آیت سے یہ بھی لیا ہے کہ عورتوں کے جمع کے سلسلے میں ہے، یعنی کہ اس کے عورتوں کے پاس تم لوگ جو ہے آگے سے آؤ، پیچھے سے نہیں آؤ، اس لیے کہ پیچھے سے آنا جو ہے بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، اس سے نہیں آؤ۔ یعنی کئی مفہوم جو ہے اس آیت کریمہ سے مفسرین کرام نے جو ہے لیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی اصل میں یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے گھر کے اصلی دروازے سے آؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ رب العالمین سے تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم کو کامیابی مل جائے، تم کامیاب ہو سکو۔ تو
اللہ رب العالمین سے ڈرنا نہایت ہی ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی تم لوگ اللہ کی راہ میں قتال کیا کرو، جنگ لڑا کرو ان لوگوں سے جو تم سے جھگڑتے ہیں۔ یعنی یہ قتال مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے پہلی آیت ہے۔ یعنی مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے تو وہاں جنگ کرنا حرام تھا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا اس کا بھرپور فائدہ کفار مشرکین اٹھاتے تھے اور مسلمانوں کو سخت سے سخت اذیت دیا کرتے تھے، ان سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، قتال کرتے تھے، چونکہ اس وقت جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، جہاد کرنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ہجرت کے بعد جو ہے جہاد کرنے کا حکم آیا، تو اسی بات کی طرف درساتا ہے کہ اب تک یہ لوگ تم سے دشمنی اختیار کر رہے ہیں، تم سے دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں اور آپ لوگ خاموش ہے۔ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، اب ہتھیار اٹھاؤ۔ جو تم پہ زیادتی کرتا ہے، جو تم سے لڑتا ہے، خواہ مخواہ تم کو تکلیف دیتا ہے اور تم سے قتال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر جہاد کرنے کا اب اعلان کر رہا ہے کہ اب جو ہے رکنا نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے مقابلہ میں آئے اس سے ڈٹ کے رہنا ہے، اب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا کہ جہاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت کریمہ کو نازل کیا ہے، جو یہی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے قتال کرنے پہ آمادہ ہیں۔ پھر بہت اچھی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، کہا کہ قتال تو کرو لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، جذباتی میں آ کر کے ناحق کا خون نہیں کرنا، بلکہ جہاد میں بھی تم کو جو امن و شانتی قائم کرنا ہے۔ یعنی انہی لوگوں سے لڑو جو تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، جو تم سے لڑ رہے ہیں، اس کی آڑ میں جذبات میں آ کر کے جو تمہارے دشمن ہے ان کے بچوں کو نہیں قتل کرنا، ان کی عورتوں کو نہیں قتل کرنا، یا جو لڑتے ہوئے آ گیا ہے، جو مقتول ہو چکا ہے تمہارے ہاتھوں، تو تم اس کا مسئلہ نہیں کرنا، یعنی کہ اس کا پیر ہاتھ نہیں کاٹنا، ان کی ناک نہیں کاٹنا، یعنی بس تم قتل کر دیے ہو اسی حال پہ رہنا، مزید اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ تو گویا کہ اس سے خوبصورت تعلیمات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مجاہدین کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے رہا ہے کہ جو تم سے لڑنے کے لیے آتا ہے اسی سے تم لڑنا، اس کے بدلے ان کی عورتوں پہ زیادتی نہیں کرنا، ان کے بچوں پہ زیادتی نہیں کرنا، ان کے بوڑھے لوگوں پہ زیادتی نہیں کرنا، یا ان کے جو ہے عبادت خانہ وغیرہ ہے ان کو نہیں مسمار کرنا۔ ان عبادت خانوں میں جو معصوم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قادری کی شکل میں، پادری کی شکل میں، اور جو دین کے رہبر ہیں ان لوگوں کو جو تم سے نہیں لڑنا چاہتے، جو تم سے قتال کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، تو ان کو مت قتل کرنا، ان کو مت جو ہے ستانا۔ اس طرح کی تعلیمات کسی بھی دھرم میں جو ہے نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ آخری حربہ اللہ رب العالمین نے جو جہاد نازل کیا ہے، پہلے برداشت کرنے کا حکم دیا کہ تم برداشت کرو، برداشت کر کے لوگوں کو سمجھا بجاؤ، لیکن جب حد سے تجاوز لوگوں نے کر دیا تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اجازت دے دیا کہ اب جو تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو اب تم لوگ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اب ڈٹ کر کے جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْتَدُوا، تم زیادتی نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ رب العالمین
حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ تجاوز سے کام لیتا ہے انہیں اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہا کہ ان لوگوں سے جہاں پاؤ ان سے قتال کرو جس طرح سے ان لوگوں نے تم کو نکال دیا۔ اس لیے کہ کفار مشرکین نے مسلمانوں صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور سارے لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ میں آ گئے۔ اب وہاں پہ جو ہے جماعت بن گئی، اور پھر بھی جو ہے کفار مشرکین جو ہے ڈٹے ہوئے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے پہ۔ تب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب جو ہے کیا کرنا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاتے ہو ان سے قتال کرو، اور جس طرح تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے اسی طرح تم لوگ بھی انہیں گھروں سے نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے قتال سے زیادہ سنگین ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ گمراہی میں ہیں، گمراہ میں پڑے ہوئے ہیں، تم لوگ بھی جو ہے ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ تم کو ہدایت اللہ رب العالمین دے دیا، پھر بھی وہ لوگ جو ہے اندھیری کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ کفر کی طرف جو ہے لانے کی کوشش کرتا ہے، شرک کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا الفتنہ سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے، کہا کہ یہ کفر شرک جو ہے قتال سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، کہا کہ تم لوگ مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا۔ یعنی اللہ رب العالمین کہتا ہے مسجد حرام کے پاس قتال کرنا ممنوع ہے، منع ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ تم سے اس کی حرمت کا بھی خیال نہ کریں، تم سے لڑنے پہ اتر آئے، تم سے جہاد کرنے پہ اتر آئے، تو ایسی صورت میں تم بھی اس کو نہیں چھوڑو، تم بھی ڈٹ کے جو ہے لڑو۔ کہا کہ حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے لگے، یعنی فی ہے اس کے پاس، مسجد نبی یعنی مسجد حرام کے پاس، بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرتا ہے تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسا ہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اسی طرح یعنی کہ قصاصاً تم لوگ جو ہے ان سے بدلہ لو۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوگ باز آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ نست و نابود ہو جائے، فتنہ کی جڑ جو ہے کٹ جائے، یہاں اس وقت تک تم جو ہے ان سے لڑتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، اگر وہ لوگ باز آ جاتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو یہ سرکشی اور تجاوز صرف اور صرف ظالموں پر ہے، یعنی کہ جو لوگ ظالم ہیں اسی کے لیے جو ہے اسی پر جو ہے زیادتی ہے، ظالم لوگوں پر ہی زیادتی ہے اور باقی لوگوں پر نہیں ہے۔ کہا کہ اگر جو لوگ باز آ جاتے ہیں تو تم بھی جو ہے باز آ جاؤ۔ تو سامعین کرام، آج کا درس جو ہے یہیں تک رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین والمسلمات۔